السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن 4 باتوں کے شر سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ دوستو، انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر معاملات میں اللہ کی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی ایسی محفوظ اور کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے جہاں انسان محفوظ رہ سکے۔ ایک اللہ کی پناہ گاہ ہی ایک ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں انسان ہر قسم کی برائی سے، ہر طرح کے شر سے، شیطان کے شرور و فتن سے، شیطان کے پروپوگنڈوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ بندوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ہر قسم کی برائی سے نجات دلاتا ہے۔ لہذا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ دوستو، حدیث میں مذکور 4 باتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ تو جن 4 باتوں کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہو، لہذا ہم لوگوں کو بھی ان باتوں کے بارے میں، ان باتوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سنیے دوستو، کون سی ہیں وہ 4 باتیں؟ دوستو، سب سے پہلی چیز ہے علم، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ دوستو، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مالک کی پہچان کراتی ہے، حلال اور حرام کی پہچان کراتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان کے اندر نفع بخش اور فائدہ پہنچانے والا علم نہ ہو تو ایسے علم سے کیا فائدہ ہے؟ علم ہی آخرت کی طلب پیدا کرتی ہے اور آخرت کے کاموں میں انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو ایک ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ اگر یہ آپ کا علم ایسا ہے جو آپ کو دنیا میں ناکام کر رہا ہے، مالک سے دور کر رہا ہے، آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا نہیں کر رہا ہے، تو ایسے علم سے دوستو کیا فائدہ ہے؟ تو ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ دوسری چیز، ایسا دل جس میں خوف خدا نہ ہو، جس میں خوف الہی نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو۔ دوستو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں دل ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ تو ایسا دل کہ جو خوف خدا سے خالی نہ ہو، یعنی ہر وقت اس کے دل میں خوف خدا موجود ہو، آخرت کی فکر ہو، ایک اللہ کا ڈر اور خوف ہو، گناہوں سے بچنے کا خوف ہو، یعنی اس کے اندر خوف خدا ہو۔ ایسے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جس کے اندر خوف خدا نہ ہو۔ تو دوستو، ایسا دل جس کے اندر خوف خدا نہ ہو۔ تیسری چیز، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، یعنی انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس کا جی نہیں بھرتا۔ اللہ نے ایک مکان عطا فرما دیا، اب دوسرا بنا لوں، ایک زمین اللہ نے دے دی، اب دوسری زمین خرید لوں، ایک کاروبار ہو گیا، اب دوسرا بنا لوں۔ تو ایسا نفس جس پر قناعت نہیں ہے، اس کو صبر نہیں ہے اور جی بھرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے نفس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ دوستو، چوتھی چیز، غور سے سنیے، آپ توجہ سے سنیے، ایسی دعا جو سنی نہیں جاتی، ایسی دعا جو قبول نہیں ہوتی، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، جس نے حرام مال کھایا ہو، حرام روزی کھائی ہو،
ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہو، گھمنڈ ہو اور اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہ دیتا ہو، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو یہ 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں کے بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، لہذا ہر مومن کو، ہر مسلمان بھائی کو ان 4 باتوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز دل ہے، اور تیسری چیز نفس ہے، اور چوتھی چیز دعا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہیں جو انسان کے معاملات اور انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، انسان کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ضرور شیئر کیجئے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور انہیں معلوم ہو کہ ان 4 باتوں کی پناہ طلب کرنی ہے ہمیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 باتوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔